جب سے محمد حجاب صاحب پاکستان سے ہو کر گئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک ایک بچکانہ اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا روز ہی تقریباً سننے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی لبرلز تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے امریکہ کے ٹٹو ہونے کے، پاکستانی لبرلز ان کے پٹھو ہیں، جو وہ کریں گے وہی پاکستانی لبرلز کریں گے، جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی پاکستانی لبرلز کریں گے، حتیٰ کہ اگر ویسٹ کے اندر یہ بات اپروو ہو جائے کہ بچوں کے ساتھ بھی زنا کرنا درست ہے تو پاکستانی لبرلز بھی اس بات کو قبول کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب علی، اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے کہ یہاں کے لبرلز کیا کرتے رہے ہیں، یہاں کی جماعت اسلامی کیا کرتی رہی ہے، بائیں بازو کے لوگ کیا کرتے رہے، تو خدارا محمد حجاب سے پاکستانی پولیٹکس پہ آپ سبق نہ حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاب صاحب پاکستان کے بارے میں اتنا کم جانتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آ رہے تھے ان کے اپنے بقول وہ اپنے ساتھ ایک ڈنڈا لے کے آ رہے تھے کہ بھئی پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ کرائم ہوتی تو میں ڈنڈا لے کے پھروں گا کہ میرے خلاف کوئی کرائم نہ ہو جائے۔ ان فیکٹ پاکستانی لبرلز کی اپنی ایک تاریخ اور جدوجہد ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور آج بھی دہراؤں گا کہ میں لبرل نہیں ہوں، میں ایک سوشلسٹ ہوں، میں کیپٹلسٹ سسٹم کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہوں، سوشلزم کا قیام دیکھنا چاہتا ہوں، مگر ایک ایکیڈیمک ہونے کی حیثیت سے میں لبرل موومنٹس کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، لیفٹ موومنٹس کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، رائٹ کی موومنٹس کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، دوسری موومنٹس کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، اور مجھے بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے جب ہم پاکستانی پولیٹکس کا عجیب و غریب قسم کا کیریکیچر بنا دیتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ اوہ لبرلز تو ایسے ہوتے ہیں، لیفٹسٹ تو ویسے ہوتے ہیں، فلانے تو ڈمکانے ایسے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی تحقیق، نہ سمجھنے کی کوشش کہ کانٹرڈکشنز کی نوعیت کیا ہے، وہ کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، نتھنگ۔ کوئی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، انالیسس کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک اچھی سی بڑی سی کنسپیریسی تھیوری آپ بنا دیں کہ جناب یہ سارے تو ایسے ہیں اور گیم اوور، اس کے بعد انالیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان فیکٹ جب آپ پاکستانی پولیٹکس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ بہت ساری عجیب و غریب قسم کی چیزیں اس کے اندر پائیں گے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی شک کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک کو ایک لبرل سیاستدان نے بنایا۔ جی ہاں، آپ کو مجھے لگتا ہے یہ بات بڑی ہی بری لگی ہوگی کیونکہ آپ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر محمد علی جناح بیسکلی لبرل سوچ سے متاثر ہوئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ برے صغیر کے اندر بھی ویسا ہی نظام قائم ہو جیسا کہ انہوں نے انگلینڈ کے اندر دیکھا، یعنی کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی یہاں پر قائم ہو جہاں پہ تمام انڈینز، بعد میں پاکستان اور انڈیا کا اختلاف پیدا ہو گیا، مگر جہاں پہ تمام برے صغیر کے لوگ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی بنیاد پر حکومت کر سکیں۔ مگر پاکستان کے اندر جلدی اسکندر مرزا اور اس کے بعد ایوب خان کی آمریت قائم ہو گئی اور اس آمریت کو امریکہ سے بھرپور حمایت حاصل تھی۔ سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے ہو چکے تھے اور امریکہ اور پاکستان ایک کولڈ وار پیکٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے تھے اور سوویت یونین کے خلاف اور پیپلز ریپبلک آف چائنا کے خلاف ایک جہاد، ایک جنگ کے اندر شامل ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب نہر سوئز کو گمال عبد الناصر نے نیشنلائز کر لیا، پورے کا پورا ویسٹ ناصر کے خلاف تھا۔ ان فیکٹ برٹن اور فرانس اور اسرائیل نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ اس زمانے کے اندر جو ترقی پسند لوگ تھے، جو سیکولر لوگ تھے، جو لبرل لوگ تھے، در حقیقت وہ ایوب خان کے ساتھ نہیں تھے ماں سوائے چند لوگوں کے، بلکہ وہ ایوب خان کی مخالفت کے اندر جدوجہد کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بڑی سخت ریپریشن ہوا کرتی تھی، لوگ جیل بھی جایا کرتے تھے۔ پاکستان کے ترقی پسندوں نے ایوب خان کا ساتھ نہیں دیا۔ پاکستان کے ترقی پسندوں نے 1956 کے اندر حکومت پاکستان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ حکومت پاکستان امریکہ کے ساتھ تھی، حکومت پاکستان برٹن اور فرانس کے ساتھ تھی اور مصر کے خلاف تھی، اور پاکستان کے اندر میسو پروٹیسٹ ہوئیں جو کہ لیفٹ، بائیں بازو، ترقی پسند اور لبرل سیگمنٹس نے لیڈ کی اور وہ حکومت کے خلاف تھے اور اسی طرح وہ ایوب خان کے بھی خلاف تھے۔ پاکستان کے اندر
اندر جو سب سے بڑی اس زمانے کے اندر آپ کہہ لیں لیفٹ پارٹی تھی وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی. اس کے اندر نیشنلسٹ بھی تھے, اس کے اندر پروگریسوز بھی تھے, لیفٹسٹ بھی تھے, لبرلز بھی شامل تھے اس کے اندر, اور سارے کے سارے ایوب خان کی مخالفت کیا کرتے تھے. ایوب خان کی مخالفت کے اندر اس زمانے کے اندر بنیادی کردار یہاں کے بائیں بازو کے لوگوں کا تھا. پھر آگے سنیے, جب یحییٰ کی حکومت آئی تو پاکستان کے اندر جماعت اسلامی یحییٰ خان کو سپورٹ کر رہی تھی, اور جتنے لیفٹسٹ تھے اس زمانے میں لبرلز کم ہوتے تھے, لیفٹسٹ زیادہ ہوتے تھے, جتنے لیفٹسٹ تھے وہ یحییٰ کے سخت مخالف تھے اور ٹوٹلی اس کے خلاف تھے, جبکہ یحییٰ کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی. پھر شروع ہوتا ہے بھٹو دور. بھٹو دور کے اندر بہت سارے لبرلز اور پروگریسوز بھٹو کے ساتھ بھی تھے, مگر بہت سارے لبرلز اور پروگریسوز بھٹو کی مخالفت بھی کیا کرتے تھے. نیشنل عوامی پارٹی اور بھٹو کی آپس کے اندر بڑی سٹرونگ کانٹرڈکشن تھی. بھٹو کے امریکہ سے اچھے بھی تعلقات ہوتے تھے, برے تعلقات بھی ہوتے تھے, وہ ٹچ اینڈ گو ہی رہتا تھا, سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا تھا. مگر بہرحال اس وقت پاکستان کی پالیسی کم سے کم پرو امریکن پالیسی نہیں تھی. جس طرح 73 میں جب مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں پاکستان نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مصر کا ساتھ دیا. اب آگے چلتے ہیں ضیاء الحق کے پیریڈ کے اندر. ضیاء الحق کی سب سے لمبی آمریت تھی پاکستان کی تاریخ میں, اور اس آمریت کو مکمل اور ٹوٹل حمایت حاصل تھی کس سے؟ امریکہ بادشاہ سے. مگر کیا پاکستان کے لبرلز نے ضیاء الحق کی حمایت کرنی شروع کر دی اس وجہ سے کیونکہ امریکہ ضیاء الحق کی حمایت کر رہا تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, ہرگز نہیں. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ وہ وقت تھا کہ جب آسماں جہانگیر جیسے لوگ ضیاء الحق کے خلاف, اور اس وقت زمانے کی جو فیمنسٹ موومنٹ نئی نئی ڈیولپ ہوئی تھی جس کا نام تھا ویمنز ایکشن فورم, اور اس طرح کے اور مزید کئی قسم کے گروپس ضیاء الحق آمریت کے خلاف لڑ رہے تھے. اگر لبرلز اور پروگریسوز یہی کرنا چاہتے جو امریکہ بادشاہ کہہ رہا ہے تو پھر تو وہ ضیاء کی حمایت کرتے, پھر تو وہ ایوب کی حمایت کرتے, پھر تو وہ یحییٰ کی حمایت کرتے, مگر ایسا نہیں ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں پہ مشرف صاحب کی آمریت آئی تو اس کے خلاف ایک تحریک ابھری جو وکلا تحریک تھی. وکلا تحریک کو کن لوگوں نے لیڈ کیا؟ وکلا تحریک کو لیڈ کیا جناب علی احمد کرد نے, اعتزاز احسن نے, آسماں جہانگیر نے, ایسے لوگوں نے جن کو آپ صاف صاف یہ کہیں گے کہ یہ تو لبرل ہیں. اگرچہ مشرف کو امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی اور مشرف خود بھی کہتا تھا میں لبرل ہوں, مگر لبرلز یہاں پر ایک تحریک میں اس کے خلاف نکلے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے. اس ساری بات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ یوں چاہے یا وہ چاہے, پاکستانی لبرلز کا اپنا ذہن ہے, وہ اپنے ذہن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, اور اس فیصلے میں دو ان کے گولز شامل ہیں. آپ پوچھتے ہیں لبرلز کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں, لبرلز کا ایجنڈا بڑا کلیئر کٹ ہے. نمبر ایک یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکولر حکومت ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست بنے, وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سیاست کو علیحدہ ہونا چاہیے. اب امریکہ پاکستان کے اندر اگر مذہبی سیاست کو پروموٹ کرے گا تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی لبرلز اس مذہبی سیاست کے خلاف ہی جدوجہد کریں گے, جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے کہ جب کولڈ وار ہو رہی تھی, یہاں پہ افغان جہاد ہو رہا تھا, تو امریکہ یہاں پہ جہادی قوتوں کو سپورٹ کر رہا تھا, چھوٹا موٹا نہیں سپورٹ کر رہا تھا, بلینز آف ڈالرز لگا رہا تھا. CIA کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن سائیکلون یہاں پاکستان سے ہوا, اور وہ افغانستان کے کمیونسٹوں کے خلاف تھا. مگر پاکستان کے لبرلز نے کیا اس پورے آپریشن کی حمایت کی؟ کیا ضیاء الحق کی حمایت کی؟ ہرگز نہیں. اس پورے پیریڈ کے اندر 11 سال آمریت کے پیریڈ کے اندر پاکستان کے لبرلز ضیاء الحق کے خلاف لڑتے رہے, اگرچہ ضیاء اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک تھے. اسی طرح جتنی بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپس پاکستان کی تاریخ میں آئی ہیں, چاہے وہ ایوب کی ہو, یحییٰ کی ہو, چاہے وہ ضیاء الحق کی ہو یا وہ مشرف کی ہو, 4 ڈکٹیٹرشپس پاکستان میں رہی ہیں. چاروں ڈکٹیٹرشپس کو امریکہ کی بھرپور حمایت تھی. کیا پاکستان کے لبرلز نے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا؟ میں یہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ چند ایسے لبرلز بھی تھے جو مشرف کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے, مگر بحیثیت مجموعی پاکستان کے لبرلز ہمیشہ فوجی آمریت کے خلاف آرگیو کرتے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرلزم کی تو بنیاد ہی یہ ہے
کہ جناب عالی ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ سیکولر ہو. وہ بیسکلی ایک ریپرزینٹیو پارلیمنٹری ڈیموکریسی چاہتے ہیں جو کہ سیکولر ہو. اس کے لیے ان کو جہاں مرضی سے حمایت حاصل ہو وہ لینے کے لیے تیار ہیں. جب امریکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے فیور میں بات کرتا ہے لبرلز کہتے ہیں ویل ڈن. جب امریکہ سیکولر حکومت کے فیور میں بات کرتا ہے, سیکولر فورسز کے فیور میں بات کرتا ہے, پاکستانی لبرلز کہتے ہیں ویل ڈن. مگر جب امریکہ پاکستان کے اندر یا مسلم دنیا کے اندر ریلیجس فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کرتا ہے, جیسا کہ انہوں نے افغانستان میں کیا, جیسا کہ انہوں نے 80 کی دہائی میں یہاں پاکستان میں کیا, جیسا کہ انہوں نے سعودی عربیہ میں کیا, جیسا کہ انہوں نے کئی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں کیا, تو وہاں پہ مسلم جتنے بھی لبرلز ہیں سوسائٹی کے اندر وہ اس کے بہرحال خلاف ہی ہوتے ہیں. اور اسی طرح کولڈ وار کے پورے پیریڈ کے اندر اور اس کے بعد بھی امریکہ نے جہاں جہاں فوجی آمریتوں کو سپورٹ کیا تو وہاں پہ جو لبرلز تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ غلط کر رہا ہے, ہم اس پالیسی کو نہیں قبول کر سکتے کیونکہ ہم فوجی آمریت نہیں چاہتے, ہم ایک ریپرزینٹیو ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہتے ہیں. تو دوستوں اپنی مختصر بات اس طرح ختم کروں گا کہ اگین میں لبرل نہیں ہوں کیونکہ میں کیپٹلسٹ سسٹم کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور لبرلز جو ہیں وہ کیپٹلسٹ سسٹم کی اکثر و بیشتر حمایت کرتے ہیں. ایک لیفٹسٹ اور لبرل میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ لبرل کہتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی سیکولرزم یس, سوشلزم وہ کہتا ہے نہیں 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 بابا یہ نہیں کرنا میں نے, ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہوا اس میں کچھ ویلفیئر اسٹیٹ وغیرہ اتنا مجھے قبول ہے. جبکہ سوشلسٹ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ سسٹم کو ہی ہم نے ختم کرنا ہے اور ایک ورکرز اسٹیٹ قائم کرنا ہے. یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے دونوں میں. مگر پاکستان کی تمام تاریخ کو باہر سے بندہ آ کے مس کر کے چلا جائے, تباہ و برباد کر کے چلا جائے, عجیب و غریب قسم کی کنسپیریسی تھیریاں بنا کے چلا جائے, اور بچے بچونگڑے جنہوں نے کبھی پاکستانی پولیٹکس پڑھی بھی نہیں, کوئی شاید کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی, وہ انٹرنیٹ سے سبق لے کے کہتے ہیں ہاں جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اگر امریکہ کہ جمپ تو پاکستانی لبرلز کہیں گے ہاؤ ہائی ٹائپ آف ڈائلاگ جو مجھے سننے کو ملتا ہے. یہ ایبسولوٹلی ابسرڈ ہے, نہ تو تاریخ اس کی گواہ ہے اور نہ آپ دیکھیں گے مستقبل اس کا گواہ ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بندہ سیکولرزم کی حمایت نہ کرے اور ریپرزینٹیو گورنمنٹ کی حمایت نہ کرے اس کو آپ لبرل ہی نہیں کہہ سکتے. اس کو لبرل کہنا ہی غلط ہوگا, ڈیفینیشنلی رانگ ہوگا. اگر وہ ڈکٹیٹرشپ کی حمایت میں ہو, سیکولر ہو, ڈکٹیٹرشپ کی حمایت میں ہو, تو نو پولیٹیکل سائنٹسٹ ول کال دیٹ پرسن اے لبرل, بیکاز لبرل کی ڈیفینیشن میں شامل ہے کہ اس نے ریپرزینٹیو سیکولر گورنمنٹ کی حمایت کرنی. جس طرح کوئی بندہ جو یہ کہے کہ کیپٹلزم بڑا اچھا ہے اس کو آپ سوشلسٹ تو نہیں کہیں گے نا, کیونکہ سوشلسٹ کی ڈیفینیشن میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کیپٹلزم کی مخالفت کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی مینز آف پروڈکشن جو ہیں وہ بیسکلی پبلک پراپرٹی ہونے چاہیے, وہ کلیکٹیو پراپرٹی ہونی چاہیے. اس کو آپ سوشلسٹ نہیں کہیں گے جو کہے گا کیپٹلزم یس. اسی طرح آپ اس کو لبرل ہی نہیں کہیں گے جو کہے گا ڈکٹیٹرشپ یس یا تھیوکریسی یس کہے گا, اس کو آپ لبرل کہیں گے ہی نہیں. سو دا پروف آف دا پوڈنگ از ان دی ایٹنگ جس کو کہتے ہیں ہم. اصل میں پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سوشل لبرل کو پولیٹیکل لبرل کے ساتھ کنفلیٹ کیا جاتا ہے, ایکویٹ کیا جاتا ہے, ان دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے. سوشل لبرل وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی نجی زندگی میں کوئی بہت زیادہ اسلامی نقطہ نظر نہیں فالو کر رہا ہوتا بلکہ ایک ویسٹرنائز لائف سٹائل ہوتا ہے اس کا. جبکہ ایک پولیٹیکل لبرل وہ ہوتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ریپرزینٹیو گورنمنٹ چاہیے اور ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ چاہیے. ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے, میں مانتا ہوں. اور پاکستان کے اندر بہت سارے سوشل لبرلز ہیں اور انفیکٹ پولیٹیکل لبرلز اتنے کو زیادہ ہیں بھی نہیں. پاکستان کے اندر کئی فوجی عامر در حقیقت سوشل لبرلز ہی تھے. جس طرح ایوب خان ایک سوشل لبرل تھا, یحییٰ خان ایک سوشل لبرل تھا, جنرل پرویز مشرف بھی یہ کہتا تھا جی میں ایک سوشل لبرل ہوں, سوشلی میں بڑا لبرل ہوں, اور وہ تھا. مگر کیا وہ پولیٹیکل لبرلز تھے؟ ہرگز نہیں, آف کورس ناٹ. اور ان ملٹری ڈکٹیٹرز کی حمایت کرنے والوں میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے جو سوشل لبرل تھے انہی کی طرح. ہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ان ملٹری ڈکٹیٹرز کے بہت سارے اللبرل فالوورز بھی تھے, یعنی کہ ریلیجس پارٹیز بھی ان کو سپورٹ کرتی تھیں اور فالو کرتی تھیں. مثال کے طور پہ MMA کا باقاعدہ الائنس ہوا کرتا تھا مشرف کے ساتھ, اگرچہ مشرف یہ بھی کہتا تھا میں سوشل لبرل ہوں, مگر پوری MMA اس کے ساتھ الائڈ بھی تھی, آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. اور اپوزٹ چیز بھی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ سوشل لبرلز نہیں ہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ اسلامی روایات کو فالو کرتے ہیں, اسلامی اقدار کو فالو کرتے ہیں, مگر پولیٹیکلی وہ لبرل ہوتے ہیں. جس طرح غامدی صاحب ہیں, وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر پولیٹیکلی وہ کہاں پہ الائنڈ ہے؟ وہ لبرل تھاٹ کے ساتھ, پولیٹیکل لبرلزم کے ساتھ وہ الائنڈ ہے. تو گویا یہ عین ممکن ہے کہ ایک سوشل لبرل
ٹوٹلی ایک پولیٹیکلی illiberal پروگرام کی حمایت کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سوشل کنزرویٹو آدمی بہرحال پولیٹیکل لبرلزم کی حمایت کرے. آئی نو کہ یہ کانٹرڈکشن ساؤنڈ کرتی ہے، بٹ دیٹ از دا ریالٹی آف پالیٹکس. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سمپلسٹک قسم کا نیریٹو کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہمیں دیتے ہیں، پلیز اس کو فالو نہ کیجیے. انسٹیڈ پاکستان کی پالیٹکس کو ایکچولی اسٹڈی کریں کہ کانٹرڈکشنز کیا تھی، کن لوگوں نے کیا پوزیشنز لیں، کیوں لیں، ان کے کیا اصول و قوانین ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ڈائریکشن میں جاتے ہیں. لبرلز اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. سوشلسٹ، کمیونسٹ، مارکسسٹ دوسرے ڈائریکشن میں جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام، جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو. اور جو پاکستان کے کنزرویٹیوز ہیں وہ ایک اور ڈائریکشن میں جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک شریعہ لا نافذ کیا جائے. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. شیئر وغیرہ ضرور کیجئے گا. امید ہے کہ آپ کو اس بات پہ بھی کلیئرٹی ہوگی کہ لبرلز کیا ہوتے ہیں، کنزرویٹیوز کون ہوتے ہیں، اور سوشلسٹ کون ہوتے ہیں. تینوں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ تینوں مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں. لبرلز ایک بورژوا ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کہہ لیں ایک کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سیکولر ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کنزرویٹیوز یہ چاہتے ہیں کہ جناب عالی ہم کسی نہ کسی قسم کی مذہبی ریاست بننی چاہیے، چاہے وہ شیعہ مذہبی ریاست ہو یا سنی مذہبی ریاست ہو، وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے. اور پھر سوشلسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایکچولی اکنامک سسٹم چینج ہونا چاہیے. یہ کیپٹلسٹ اور فیوڈل سسٹم جو کہ امپیریلزم نے یہاں پہ بنایا، نافذ کیا، اور جس میں سے فائدہ نکال رہا ہے امپیریلزم، اس کو ٹوٹنا چاہیے تاکہ پاکستان ایک خود مختار ریپبلک بن سکے. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ یہ لیکچر شیئر بھی کریں گے اور سمپلسٹک قسم کی کنسپریسی تھیوری سے دور رہیں گے. یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں. بہت شکریہ.